اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ صلوات مل کے پڑھیں بآواز بلند۔ دعا ہے مالک کائنات اس ذکر کا صدقہ اس مجلس اعزاء کے تمام بانیان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اس عزا خانے کو تا قیام ظہور حجت آباد و شاد فرمائے۔ رات کے اس پہرے میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جو یہاں تشریف فرما ہے مالک سب کی مناجات قبول فرمائے۔ زحمت نہ سمجھیں تو ایک بار سب مل کر سید ابرار حسین زیدی مرحوم اور جملہ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات مل کے پڑھیں بآواز بلند۔ بآواز بلند پڑھیں اور سب مل کے پڑھیں۔ واجب الاحترام مومنین کرام، کربلا زندہ و پائندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ ایک دن کی کہانی ہے جو صدیوں پہ چھا گئی ہے، ایک دن کا واقعہ ہے جو قرآن کی بقا کا سبب بن گیا ہے، ایک دن کی حقیقت ہے جو حقیقت خدا کو بھی آشکار کر رہی ہے، ایک دن کا سجدہ ہے جو اللہ کا تعارف کروا رہا ہے۔ پوری کائنات میں نبیوں نے بھی سجدے کیے، ولیوں نے بھی سجدے کیے، مگر حسین کا سجدہ وہ سجدہ ہے کہ جسے دیکھ کر نبیوں نے بھی رشک کیا ہے، ولیوں نے بھی رشک کیا ہے۔ سب کچھ لٹا کے سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کے لیے حسین بھی سر جھکائے ہوئے ہے۔ عبادتیں ازل سے جاری و ساری ہیں اور ابد تک رہیں گی، لیکن پوری کائنات میں عبادتیں کرنے والے نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، وصی بھی ہیں، بڑے بڑے خلیفے بھی ہیں، بڑے بڑے انبیاء، متقین، مومنین، مرسلین، شہداء، صالحین، مگر کمال کی بات ہے تمام عابدوں کی زینت اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے وہ میرا اور آپ کا چوتھا امام ہے۔ بھئی قرآن مجید میں خالق کائنات نے حضرت انسان سے خطاب کرتے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ اس آیت میں بتا دیا وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے۔
اللہ خطاب انسانوں سے کر رہا ہے۔ گو کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے، مگر اس قرآن کی آفاقیت پہ غور کریں، اترا مسلمانوں کے نبی پہ ہے، خطاب تمام انسانوں سے کر رہا ہے۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی۔ جو بھی انسان ہے اللہ تقاضا یہ کر رہا ہے کہ وہ انسان عابد بن جائے، ہر انسان سے عابد بننے کا وہ تقاضا کرتا ہے۔ بہار الانوار کی روایت ہے، قیامت کا دن سجے گا، آدم تا قیامت انسانوں کا اجتماع ہوگا، ہاتف غیبی کی صدا آئے گی، اینا اینا زین العابدین، کہاں ہے عابدوں کی زینت؟ تو یہاں مسلمانوں میں بات نہیں ہو رہی، یہاں ہندوؤں میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ پوری انسانیت کی زینت کی بات ہو رہی ہے۔ تو زمانہ دیکھے گا، ایک اماری لائی جائے گی، کوئی کہے گا میرے مکتب کا امام آ رہا ہے، کوئی کہے گا میرے مکتب کا امام آ رہا ہے۔ واحد شیعہ قوم ہے جو سر اٹھا کے کہے گی یہ کسی اور کا امام نہیں، ہمارا چوتھا امام آ رہا ہے۔ یہ کون سا امام؟ جس کا نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، عابدوں کی زینت ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ اس گھر میں عابدوں کی زینت بنا یہ میرا مولا، جس گھر میں علی جیسا عابد ہے، بطول جیسی عابدہ ہے، حسن جیسا عبادت گزار ہے، حسین جیسا سجدہ گزار ہے۔ اللہ نے قانون یہ بنا دیا، نماز دیکھنی ہے تو پنجتن کے گھر کو دیکھنا پڑے گا۔ نماز میں 3 ارکان بڑے کمال کے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ۔ اگر قیام دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھو، جس کے بارے میں خود خدا فرما رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا، کم کھڑا ہوا کر، کم کھڑا ہوا کر، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں۔ جام کے چٹھا والو، جسے اللہ بار بار کہتا تھا بس کر بس کر بس کر، اسے فرمانے لگا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک فصلی لربک، جسے بار بار کہتا تھا بس کر، اسے بدول دے کے کہا اب پڑھ۔ بھائی لطف لیجئے گا، قرآن پڑھ رہا ہو، اسے بدول دے کے کہا اب پڑھ۔ قیام دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کا قیام دیکھو، مزمل مدثر کا قیام دیکھو، کہ جو ساری رات قیام کرتا ہے اور اللہ کی آواز آتی ہے تیرے قیام مجھے بڑے پسند ہیں، مگر بس کر دے، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں۔ اور اگر رکوع دیکھنا ہے، اسی محمد کا وسیع دیکھو جس کا نام علی حیدر کرار ہے۔ ایسا رکوع علی نے کیا کہ زمانے میں کوئی نہ کر سکا، انگوٹھی دے دی ہے زکوٰۃ کی صورت میں۔ دیکھیے 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک عبادت بدنی ہوتی ہے، ایک عبادت مالی ہوتی ہے۔ نماز عبادت بدنی ہے، وضو عبادت بدنی ہے، روزہ عبادت بدنی ہے۔ یہ عبادت کرنے میں مال خرچ نہیں ہوتا، بدن محسوس ہوتا ہے، بدن مصروف ہوتا ہے، مگر زکوٰۃ عبادت مالی ہے، صدقہ عبادت مالی ہے، حج عبادت مالی ہے۔ کائنات میں واحد پیر میرا مرشد علی ہے جو ایک وقت میں دونوں عبادتیں کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ بڑے بڑے آئے جنہوں نے دیکھا کہ علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو ولایت کی آیت اتر آتی ہے۔ ایک صاحب نے ایک بندے کو تیار کیا، جب میں مسجد میں نماز پڑھوں گا تم آ جانا اور اللہ کے نام پہ کچھ مانگنا۔
میں رکوع میں جاؤں گا پھر مانگنا، میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی، آگے کروں گا لے جانا، میں کہوں گا یہ آیت میری شان میں اتری ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے حالت رکوع میں جان بوجھ کے ہاتھ اٹھائے، نماز باطل ہوتی ہے۔ علی کے مقابلے نہ کرنا، علی کرے آیت اترتی ہے، تو کرے لعنت اترتی ہے۔ بھائی سبحان اللہ۔ بھائی نماز عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے، اور اس افضل ترین عبادت میں 3 ارکان افضل، نماز میں قیام، رکوع، سجدہ۔ نماز کا قیام دیکھنا ہے محمد کو دیکھو، جاگیے گا، رکوع دیکھنا ہے علی کو دیکھو، اور سجدہ دیکھنا ہے۔ آؤ سن 61 ہجری عاشور کی عصر کا وقت تھا، آدم نے بھی سجدے کیے، نوح نے بھی سجدے کیے، ابراہیم نے بھی سجدے کیے، موسیٰ و عیسیٰ نے سجدے کیے، یہاں تک کہ مصطفیٰ نے سجدے کیے، مگر کسی کا سجدہ دیکھ کے مسجود نے نہیں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ واحد زہرا کا لال حسین ابن علی ہے جس نے سجدہ کیا، تو شاعر کو کہنا پڑا کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز، اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز، سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ آپ تھوڑا اگر آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آپ کو تو لطف آ رہا ہے سننے کا، مجھے لطف نہیں آ رہا سنانے کا۔ آپ آگے آئیں، پیچھے والے بھی تھوڑی محبت فرمائیں، اندر بھی پنکھے ہیں، آ جائیں، بسم اللہ، ماحول اچھا بن جائے گا مجلس کا۔ بلند تر صلوات تلاوت فرمائیے۔ رائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام، بلند سے بلند آپ صلوات۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ عبادتیں کرنی ہے تو پنجتن کا گھر دیکھو، عبادتوں میں نماز یہی بتائیں گے، اور اگر روزے دیکھنے ہیں تو پھر آ جاؤ۔ بچے مریض ہو گئے، ماں نے منت مانی شفا ملے گی، میں روزے رکھوں گی، ماں کو دے کے باپ نے منت مانی، باپ کو دے کے گھر کی کنیز فضہ نے منت مانی، ادھر روزے رکھے، افطاری کا وقت آیا، سب کے ہاتھوں میں ایک روٹی تھی، دروازے پہ آواز آئی انا فقیر، ایک نے روٹی دے دی، دوسری نے دے دی، تیسری نے دے دی۔ دوسرے دن روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، ہاتھ میں روٹی تھی، دق الباب ہوا، آواز آئی انا یتیم، روٹیاں دے دی۔ تیسرا دن آیا، روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، کھانے کے لیے ایک روٹی تھی، پھر دق الباب ہوا، آواز آئی انا مسکین، روٹی دے دی۔ بڑے بڑے آئے، ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ رسول نے کچھ مانگا، اپنے گھر سے بوری بستر لے کے آ گئے، یا رسول اللہ ہمارے لیے بس آپ اور آپ کا اللہ، بس سب کچھ دے دیا۔ نیتوں میں فرق ہوتا ہے، سارا گھر دے دیا، اللہ نے ایک آیت بھی نہیں اتاری۔ انہوں نے جو کی بنی ہوئی روٹیاں دی، اللہ نے پورا سورہ دہر نازل کر دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی محبتوں میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانے کھلاتے ہیں۔ عبادت میں نماز بھی ہے، عبادت میں روزہ بھی ہے، عبادت میں حج بھی ہے۔ اور حج جانتے ہو، جب سید سجاد کعبے کا طواف کرنے آئے، وہاں فرزدق کھڑا تھا، اس نے کعبے کے طواف کرتے ہوئے سید سجاد کو دیکھا اور فضائل پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا جسے میں دیکھ رہا ہوں اس کا بابا علی ہے، اس کی ماں زہرا ہے، اس کا نانا محمد ہے، اس کی نانی خدیجہ ہے۔ حشام قریب آیا اور آ کے کہتا ہے اس کے جو فضائل پڑھ رہا ہے کیا میں تجھے نظر نہیں آ رہا، میرے بھی فضائل پڑھ۔ فرزدق نے دیکھ کے کہا حشام تو اور ہے، یہ اور ہے،
تو اور ہے یہ اور ہے. اس نے کہا اگر تو نے مجھ سے قصیدہ پڑھانا ہے علی جیسا باپ لے کے آ, زہرا جیسی ماں لے کے. آپ چل رہے ہیں میرے ساتھ. نماز عبادت ہے. عرض کیا میں نے قیام دیکھنا ہے محمد کو دیکھو, رکوع دیکھنا ہے علی کو دیکھو, سجدہ دیکھنا ہے حسین کو دیکھو. روزہ عبادت ہے. پنجتن کے گھر کی سخاوت کو دیکھو. حج عبادت ہے, ان کا حج دیکھو. زکوٰۃ عبادت ہے, علی کی دی ہوئی زکوٰۃ کو دیکھو. جہاد عبادت ہے. شاہ مرداں کو دیکھو, شیر یزداں کو دیکھو, قوت پروردگار کو دیکھو, لا فتح الا علی کو دیکھو, لا سیف الا ذوالفقار کو دیکھو. اس دن سے لے کے آج کے دن تک, بدر سے لے کے آج تک جب بھی اسلام کی جنگیں ہوئی تاریخ کو لکھنا پڑا. لا پتہ اور ہوتے ہیں, لا فتح اور ہوتے ہیں. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری عبادتیں ہیں. عبادت کا مطلب بس نماز نہیں ہوتا. عبادت کا مطلب ہر وہ عمل ہے جو قربتاً الی اللہ ہو اور اس پہ اللہ بھی راضی ہو جائے. اگر آپ کسی نیت کے ساتھ کسی مومن کے آگے سے پتھر اٹھائیں یہ بھی عبادت ہے. کسی کو ٹھنڈی ہوا دیں یہ بھی عبادت ہے. ہو قربتاً الی اللہ تو عبادت ہے. اب جملہ سنو, اگر کوئی کائنات میں نمازی ہے, کوئی روزہ دار ہے, کوئی حاجی ہے, کوئی زکوٰۃ و خمس کا پابند ہے, خدا کی قسم عابدوں کی عبادت کو زینت تب ملتی ہے جب اس کا یقین ہو زین العابدین بات. نہ مجھے سمجھانا پڑے گا کہ زینت کسے کہتے ہیں. کلو شیئن زینتن, ہر شے کی زینت ہوتی ہے. ستارے آسمان کی زینت ہے, پھول باغیچے کی زینت ہے. الفصاحت زینت الکلام, فصاحت کلام کی زینت ہے. البلاغت زینت المتکلم, بلاغت متکلم کی زینت ہے. والذہب زینت النساء, سونا عورتوں کی زینت ہے. والعقل زینت الرجال, عقل مردوں کی زینت ہے. جو چپ کر کے بیٹھے ہو, ولایت علی زینت الاعمال, علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے. بندہ نمازی ہو, روزہ دار ہو, مگر محبت و مودت و ولایت علی نہ ہو, وہ ایسے ہے جیسے آسمان بغیر ستارے کے ہے, باغیچہ بغیر پھول کے ہے, فصاحت کے بغیر کلام ہے, سونے کے بغیر عورت ہے, عقل کے بغیر مرد ہے. صلوات پڑھے مل کے بابا سے بولیں. باجی بولے احترام ملک صاحب تشریف لے آئے ہیں, بس وہ آ گئے اور میں جا رہا ہوں. زینت کی سمجھ آ گئی. ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے. مزید آسان کرتا ہوں, میرے بدن پہ لباس ہے, آپ کے بدن پہ لباس ہے. یہ لباس بدن کی زینت ہے. یہ لباس کرتا کیا ہے؟ دو کام کرتا ہے. ایک تو گرمی سردی کی شدت حدت سے آپ کی حفاظت کرے گا. دوسرا, خدا نہ خواستہ آپ کے بدن پہ اگر کوئی عیب ہے یہ چھپائے گا. زینت پہ بات ہے, جاگیے گا. آج کی مجلس نہ ہوتی امام سے منسوب میں یہ فکرانہ کہتا ہوں. عیب خدا نہ خواستہ لیٹس سپوز میرے بازو پہ اگر آئرن کا, استری کا یا کسی بھی وجہ سے جل گیا ہے تو چہرہ بے شک خوبصورت ہو, لیکن اگر یہ نظر آئے تو حسن میں کمی آئے گی. بھائی چہرہ چمک رہا ہو مگر پاؤں چمک رہے نہ ہو تو چہرہ بھی متاثر ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو بدن پہ جو عیب ہے اسے چھپایا کس نے ہے؟ زینت نے. یہ جو لباس آپ نے زیب تن کیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں کیا بول رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ زینت عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں میرے بازو پہ عیب ہے بھی یا نہیں. زینت کا کمال ہی یہ ہے.
میرا مولا ہے عابدوں کی زینت۔ میں نمازیں پڑھتا ہوں مگر نمازوں پہ یقین نہیں، کدھر اس کی شان، کدھر میرے سجدے، جسے علی سجدے کرے میرے سجدوں کی ادھر کیا حیثیت۔ میں تو وہ ہوں، میرے دن بھر کے سارے مسئلے مجھے سجدے میں یاد آتے ہیں۔ میں کہاں اللہ کو یاد کر کے سجدہ کرتا ہوں، جسے سیدہ سجدے کرے اس کے آگے میرے سجدوں کی کیا حیثیت۔ مگر مطمئن بڑا ہو، سجدے اس کو کرتا ہوں، توجہ کہیں ہے، مطمئن پھر بھی ہو، عربی پڑھتا ہوں مگر غلطیاں ہیں، مطمئن بڑا ہوں۔ کیوں؟ قیامت کے دن اگر میری عبادتوں میں عیب ہوا بھی مطمئن ہو کے جاؤں گا، کیونکہ بارگاہ عزی میں خالی عبادتیں لے کے نہیں جاؤں گا، زین العابدین کو بھی لے کے جاؤں گا۔ جب یہ عبادت کرتے ہیں تو یہ یہاں نہیں ہوتے، یہ وہاں ہوتے ہیں۔ روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت امام سجاد علیہ السلام عبادت میں مصروف، مصلی پہ تشریف فرما، مسلسل نمازوں پہ نمازیں، کہ کنیز نے دیکھا کہ حضرت کا ایک فرزند، اب مجھے یقین نہیں کہ پانچویں امام تھے یا کوئی اور امام کا بیٹا تھا، کوئی اور امام زیادہ تھا، امام کا فرزند کھیلتا کھیلتا کنویں میں گر گیا۔ کنیز نے دیکھا، چیخنا چلانا شروع کیا، چوتھے امام، ہاں امام زین العابدین کا فرزند، اب امام کے آگے پیچھے وہ بلک رہی ہے، چلا رہی ہے، مولا جلدی کریں، مولا جلدی کریں، بچہ گر گیا، مولا جلدی کریں، بچہ گر گیا۔ نماز مکمل ہوئی، اس نے کہا مولا بچہ گر گیا۔ فرمایا کس کا؟ مولا آپ کا۔ پتہ نہیں چلا؟ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، میں سجدہ کر رہا تھا، زمین پہ تھوڑی تھا۔ اس نے کہا مولا آپ کا بچہ گرا۔ امام اٹھے، کنویں کے قریب آئے، فرمایا پروردگار میری امانت میرے حوالے کر۔ وہیں سے بچہ صحیح و سالم پلٹ آیا۔ علی حیدر کرار میدان جنگ میں، اور علی کے پیر میں تیر لگا۔ لوگ اکٹھے ہو کے مولا رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ علی کے پیر میں تیر لگا ہے، نکالیں گے تو تکلیف شدید ہوگی۔ نبی نے فرمایا رکو، علی کو نماز پڑھنے دو، جب سجدے میں جائے تو تیر نکال دینا۔ علی سجدے میں گئے، اس نے تیر نکالا، علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ میں بار بار جملہ روک روک کے جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، علی کو پتہ بھی نہ چلا۔ علی علم لدونی کا مالک ہے، پتہ بھی نہ چلا۔ یہ ہے سجدہ۔ جب یہ سجدے کریں پھر ادھر نہیں ادھر ہوتے ہیں، یہ ہے سجدہ۔ اب ممکن ہے وہی سوال اٹھے جو 14 صدیوں سے اٹھتے آ رہے ہیں کہ کہانی بنانا کوئی شیعوں سے سیکھے۔ یہ بھی کوئی عقل مانتی ہے کہ پیر سے تیر نکالے اور پتہ ہی نہ چلے؟ میں اکثر ممبر سے کہا کرتا ہوں، تمہیں یہ کس نے کہا؟ جو عقلوں میں آئے اسے علی کہتے ہیں، جو عقلوں میں نہ آئے اسے علی کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیر سے تیر نکالو اور نمازی کو پتہ بھی نہ چلے؟ خدا کی قسم قرآن نہ ہوتا تم جیسے کم عقلوں کی عقلوں پہ ماتم ہی کیا جاتا۔ حسن یوسف کا دیکھا، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، قرآن کہتا ہے پتہ بھی نہ چلا۔ بیٹھے ہیں یا چلے گئے ہیں؟ شاید یہی میرا آخری جملہ ہو۔ قرآن کہتا ہے انگلیاں کاٹی۔ زلیخا پہ باتیں کرتی تھی نا، تو پاگل ہو گئی ہے، بھلا اتنا بھی کوئی دیوانہ ہوتا ہے؟ زلیخا نے کہا میں انہیں بتاتی ہوں۔ مصر کی عورتوں کو اکٹھا کیا اپنے محل میں، ادھر سے یوسف آئے گا، ادھر سے ان کے ہاتھوں میں سیب پکڑا دیے، ایک دوسرے ہاتھ میں چھڑی پکڑا دی۔ اس نے کہا جیسے ہی یوسف کو دیکھنا سیب کاٹنا۔ ادھر یوسف کو دیکھ رہی ہے، ادھر سیب کی جگہ انگلی کٹی جا رہی ہے۔ حسن یوسف میں اتنی محب ہو گئی ہے، انگلی کٹ رہی ہے، لہو جاری ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ مقابلے کرتا ہے علی کے ساتھ۔ مصر کی عورتیں عشق مجازی میں تھی، علی عشق حقیقی میں تھا۔ ہائے 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 ہائے، کجا مصر کی عورتیں، کجا علی حیدر کرار، علی عشق حقیقی میں تھا۔ اب ہم سے یہ نہ کہنا زنجیر کا ماتم کرتے ہو، تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔
بھائی میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، محرم کا چاند جب سے نکلا یہ سینہ کو بھی کر رہے ہیں، شب و روز ماتمی حلقوں میں ماتم کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ہاتھ سینے پہ مارا جائے دوسری بار سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کمال کا ماتم ہے حسین کا، سینے پہ ماتم بھی ہو رہا ہے، لہو بھی جاری ہے، تکلیف کیوں نہیں؟ ہمیں خدا کی قسم لہو نکلتا ہے حسین کے عشق میں اتنے محو ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ میری طرف سے آپ رکھیں شاباش، پاس رکھنے بھائی کو یا والد کو نہیں دینے، جیب میں رکھو، جیب میں، میری طرف سے انعام ہے، آپ نے نہیں لینے، یہ ان کا ہو گیا۔ شکریہ، بچوں سے لیتا اچھا تو نہیں لگتا نا لینا، توجہ ہے یا نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شکریہ۔ کل ایمان، کل قرآن، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ خدا کیا بات ہے قبلہ، جی شکریہ، بہت خوب، مہربانی، تقبل اللہ منا و منکم انشاءاللہ۔ شکریہ، مولا آپ کے رزق میں اور اضافہ فرمائے۔ بس پڑھنے والے کافی ہیں، آپ بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہے۔ جی میں پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ پتہ بھی نہیں چل رہا، آپ کو پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ بھئی یہ یوسف کا واقعہ وہ واقعہ ہے، قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ تک بہترین قصہ پہنچا رہے ہیں۔ بھئی یوسف کا قصہ بہترین قصہ، حالانکہ اسی قرآن میں آدم کا قصہ ہے، ابراہیم کا قصہ ہے، موسیٰ کا قصہ ہے۔ اللہ نے کسی قصے کو بہترین قصہ نہیں کہا۔ کس کے قصے کو بہترین قصہ کہا؟ یوسف کے قصے کو۔ یہ بہترین کیا ہوتا ہے؟ بھئی میں اگر بالفرض پورا گھنٹہ تقریر کروں اور تقریر سننے کے بعد آپ باہر نکلیں اور کوئی آپ سے پوچھے کاظمی صاحب نے کیا پڑھا، اگر تو آپ میری پوری تقریر کو 2 لفظوں میں بیان کر دیں تو یہ بہترین تقریر ہے۔ میرے بعد واجب الاحترام ملک صاحب مصائب پڑھیں گے اور پورا گھنٹہ اگر آپ مصائب سنتے ہیں اور باہر نکلیں کوئی آپ سے پوچھے کیا سنا، اگر آپ پورے مضمون کو 2 لفظوں میں بیان کر دیں تو یہ بہترین تقریر ہے۔ تو بہترین تقریر، بہترین تحریر وہ ہوتی ہے جو کم سے کم لفظوں میں سمٹ جائے۔ اب پتہ چلا قرآن کتنا بہترین ہے جو اللہ نے نقطے میں سمیٹ دیا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، احسن القصص اللہ یوسف کے قصے کو کہہ رہے ہیں، اور پورا قرآن ایک نقطے میں۔ علی سے پوچھا گیا یا علی کائنات کا علم کہاں سے ملے گا؟ حیدر کرار نے فرمایا ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشک و تر نہیں جس کا تذکرہ کتاب مبین میں نہ ہو۔ ہر شے کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ قرآن کا علم قلب قرآن یاسین میں رکھا ہے، یاسین کا علم فاتحہ میں رکھا ہے، فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، با کا علم نقطے میں ہے، جو با کے نیچے ہے انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ اب پتا چلا نقطے کو پھیلاؤ تو کائنات بنتی ہے، کائنات کو سمیٹو تو علی بنتا۔ بہترین، اللہ یوسف کے قصے کو بہترین قصہ کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ یوسف کے قصے کو اگر ہم کم سے کم الفاظ میں سمیٹنے کی کوشش کریں تو وہ الفاظ کون سے ہیں جن میں پورا قصہ آ جاتا ہے؟ 3 لفظ ہیں جن میں پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا۔ نمبر 1 حسن، نمبر 2 محبت، نمبر 3 آنسو۔ نہیں سمجھ آئی؟ حسن یوسف کا، محبت زلیخا کی، آنسو یعقوب کے۔ بہترین قصے کی علامت آ گئی، اور یہی قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں،
اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، بس اللہ نے اس قصے کو بہترین قصہ قرار دیا جو ان 3 لفظوں میں سمٹ گیا: حسن، محبت، آنسو۔ سارے بولو، یاد کرو، حسن، محبت، آنسو۔ پھر بولو، پہلا حسن یوسف کا، محبت زلیخا کی، آنسو یعقوب کے۔ یہ ہے بہترین قصہ۔ ایک قصہ میں بھی بتاؤں، حسن حسین کا، محبت کبریا کی، آنسو عزاداروں کے، تو مانو کربلا کائنات کا بہترین قصہ ہے۔ بہترین قصہ ہے۔ اس قصے میں بھی ایک رونے والا بڑا رویا، اس قصے میں بھی ایک رونے والا بڑا رویا۔ اس قصے میں رونے والا یعقوب تھا، اس قصے میں رونے والا سجاد تھا۔ میں ایک غربت کا جملہ پڑھنا چاہوں گا۔ مولا سے پوچھا گیا کیوں روتے ہیں؟ مولا 22 سال میں کمر کیسے جھک گئی، کمر کیسے جھک گئی؟ رو کے فرماتے تھے مجھے بہن کے جنازے نے پورا کر دیا ہے، مجھے جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کروں گا۔ شریفو تم نے 10 دن بڑا ماتم کیا، اے سیدہ، اے نبی کی دختر، گواہ رہنا، جب سے محرم کا چاند نکلا ہم نے بیٹوں کی شادیاں نہیں کی، ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی، ہمارے ہاں بیٹا بھی پیدا ہوا ہم نے مبارک نہیں دی۔ بی بی ہمیں تیرے بچے کی قسم، ہم کبھی اکبر کو روتے ہیں، کبھی اصغر کو روتے ہیں، کبھی قاسم نوشاہ کو روتے ہیں، کبھی تیرے غریب کی 13 ضربوں پہ روتے ہیں۔ بی بی ابھی 15 دن گزرے تھے، آج ہم نے پھر تیرے ایک بیٹے کا جنازہ اٹھایا۔ عزاداروں کچھ دن گزریں گے بی بی، تیری بیٹیوں نے ابھی شام آنا ہے۔ ہائے بی بی، پھر کچھ دنوں کے بعد زندان سے ایک بچی کا جنازہ اٹھنا ہے۔ ہائے یہ جنازہ سجاد کو مار گیا تھا۔ جب پوچھا گیا نا شام کے دربار میں آپ پہ کیا ظلم ہوئے، شریفوں سخت روایت میں پڑھنے کا عادی نہیں ہو، مگر آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا میں منبر پہ نہ پڑھتا۔ غربت سجاد کا جملہ مولا فرماتے ہیں سجاد مر جاتا، یہ وقت نہ دیکھتا جب ایک ایک رسی میں 12 گلے تھے۔ اخیر میں میری 4 سال کی بہن تھی، شرابی ناچ رہے تھے۔ ایک سپاہی نے یزید سے کہا اے یزید، یہ جو 4 سال کی قیدن ہے یہ مجھے کنیزی میں دے دے۔ یہ جملہ سنا سجاد کی زنجیروں کی چھنکار، اور ظالم حیا کر، یہ میرے بابے کے سینے کا تعویذ۔ مکمل روایت پڑھوں، امام نے اس ملعون کی جانب دیکھا، تو نے بڑی گستاخی کی۔ یہ ملعون آگے بڑھا، کہنے لگا باغی تم لوگوں نے کیا ظلم کیا جو تم پہ اتنی سزا ہوئی، کیا جرم کیا؟ امام نے فرمایا او ظالم بتا قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے ہاں پڑھا ہے۔ فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کی آیت پڑھی ہے؟ کہتا ہے پڑھی ہے۔ او ظالم یہ آیت میرے لیے اتری ہے۔ انما یرید اللہ پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ ارے یہ آیت میرے لیے اتری ہے۔ تڑپ کے کہتے بتا کیا تیرا نام حسین ہے؟ فرمایا میں حسین نہیں، علی ابن الحسین۔ قدموں پہ گرا معاف کرنا۔ ایک بزرگ عالم کا جملہ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ شام کے بازار میں گیا، قصاب سے کہتا ہے میرا وہ ہاتھ کاٹ دے جو میں نے سید زادی کی جانب اجرکم اللہ۔ عزاداروں آؤ 2 سے 3 منٹ اور سنو۔ شام کا زندان، 4 سال کی بچی،
ہائے بابا، ہائے بابا، یاد کر کے رو رہی ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں چھوٹی اولاد والو، اگر کسی کا بچہ روئے چپ کروانے کے لیے کیا کرتے ہو؟ کھلونے لا کے دیتے ہو نا، کھانے کی چیزیں لا کے دیتے ہو، مر نہ جائیں۔ یہ وہ مظلومہ ہے جو رو رہی تھی، چپ کروانے کے لیے بابا کا کٹا ہوا سارا دشت سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ گلے کی رگیں کٹی ہوئی ہے، داڑھی پہ اکبر کا لہو ہے، یہاں اصغر کا لہو، سینے سے لگایا۔ بابا ایک وقت تھا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، بابا تو میرے سینے پہ سو جا۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے۔ تو صبح سے گھر سے نکلا ہو نا، شام کو گھر جائے، اللہ نہ کرے پیچھے بیٹی کو کوئی ڈانٹ بھی دے نا، بیٹیاں خود بدلے نہیں لیتی، کہتی ہیں شام کو میرا بابا آئے گا، میں بابا کو بتاؤں گی۔ جب تو شام کے وقت گھر جاتا ہے، بیٹی تیرا دامن پکڑتی ہے، بابا تو نہیں تھا نا، تیرے بعد مجھے بھائیوں نے ڈانٹا، مجھے ماں نے ڈانٹا۔ ہائے عزادارو، آدھی رات کو رونے والوں، میں اس بچی کی غربت پڑھ رہا ہوں جو 10 محرم کے بعد آج بابا کو ملی۔ بابا تیرے بعد تیرے قاتل نے تماچے مارے، بابا جو عید کے دن در لے کے دیے تھے، بابا وہ شام قریبہ میں لوٹے گئے۔ بابا دیکھ میرے بال سفید ہو گئے، بابا دیکھ میری کمر جھک گئی، بابا پھوپھیوں سے پوچھ میں نے تنگ نہیں کیا۔ عزادارو مقتل کے جملے ہیں، بابا کا سر دیکھا اور بہن کی یا ابتا من الذی قطع وریدک، بابا مجھے بتا تیرے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا ہے؟ غریب کا کوئی جواب نہیں آیا، پھر آواز آئی یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کیا میری یتیم ہونے کی عمر تھی؟ بابا تو سکینہ کہتا تھا، زمانہ یتیمہ کہتا ہے، بابا مجھے یتیم کس نے بنایا؟ غریب کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے استاد کے جملے ہیں، ایک سوال ایسا کیا غریب کے کٹے لب ہلے، آواز آئی بابا مجھے اتنا بتا، جب میں نے تجھے بھیجا تھا تو 3 دن کا پیاسا تھا، کسی نے پانی بھی پلایا؟ آواز آئی سکینہ تیرا بابا پیاسا مارا گیا۔ سجاد فرماتے ہیں بابا کی پیاس برداشت نہ کر سکی، بابا کے منہ پہ منہ رکھا، آواز آئی ہائے غریب بابا، ہائے پیاسا بابا۔ شام کے زندان میں قیامت آئی، جب بھائی نے بہن کی نبض پہ ہاتھ رکھا، ان